حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا سے بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا تاج کل المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خطیب الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب محمد ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عرض کرن تو بعد، سامعین کرام، 11ویں شریف دی اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ذکر خیر دے حوالے دے نال اس محفل دا اور اسے خطبہ جمعہ واسطے اہتمام کیتا گیا ہے۔ اس بزم پاک دے اندر مسند صدارت براجمان حضور جانشین عالم ربانی وعارف سمدانی پروردہ آغوش علم حکمت و شریعت و طریقت حضور خواجہ جی بابا جی محمد مشتاق حسین چشتی علوی متعان اللہ بطول حیاتی، اللہ آپ دا سایہ تراز فرمائے، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت اور علاقہ بھر دے لوگاں نو آپ دے فیض تو مستفید فرمائے، اور خانقاہ خواجہ عبدالحی نو اللہ تعالیٰ دوام عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نو اللہ رب العزت نے بے مثل خصلتاں، بے مثل فضائل، بے مثل اعضاء، بے مثل جسد، حتیٰ کہ ہر کمال دے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو کمال دا آخری درجہ جتھے کمال جا کے مک جاندہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ نے ہر کمال ختم فرما دیتا۔ گرامی قدر حضرات، اکھاں ساریاں دیاں نے، سارے ویکھ دے نے، کان ساریاں دے نے، سن دے نے، ذائقہ اللہ نے ہر ایک دی زبان وچ رکھیا ہے، لمس ہر جسم دے وچ ہے۔ ان اکھاں دے اندر اللہ نے نورانیت رکھی جدے نال اس دنیا دے نظاریاں نو اسی ویکھنے ہاں، مشاہدہ کرنے ہاں، کناں دے نال اسی ہر آواز نو سننے ہاں، جدا لفظ جدی صوت پائی جائے سانو دے مطلب مفہوم دا پتہ ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن سماعت اللہ نے رکھی ہے، سن سکنے ہاں، ویکھ سکنے ہاں، سن سکنے ہاں، زبان تے کچھ شاعر رکھیے، سانو او دا ترش مٹھا ہونا پتہ چل جاندہ ہے، کسے شاید ہاتھ رکھیے او دا ٹھنڈا گرم ہونا پتہ چل جاندہ ہے۔ یہ ہر انسان دے وچ اللہ نے قوتاں رکھیاں نے، پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے جڑی قوتاں عطا فرمائیاں، سرکار دا ویکھنا یہو جا ویکھنا کہ کوئی اس بصارت نو نہیں پہنچ سکدا، سرکار دا ویکھنا کمال جتھوں تک عام
بندے دی نگاہ نہیں پہنچ دی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتھوں تک نگاہ فرما سکتے ہیں. جو ساڈے کن سن سکتے ہیں اور جو نہیں سن سکتے قرب و بعد دی وجہ نال. ایک قرب و بعد صرف ساڈے اعتبار نال ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر قریب آواز نو ہر بعید آواز نو سرکار سن سکتے ہیں. ساری زبان تے کچھ شے رکھیے وہ ترش ہونا میٹھا ہونا پتہ چلتا ہے پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذائقے دی شان ہے کہ سرکار زبان تے کو لقمہ رکھن سرکار نو پتہ چل جاتا ہے حلال بھی ہے کہ حرام ہے. گرامی قدر حضرات ہر بندے کو بصارت ہے پر بصارت مصطفیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں. ہر بندے کو سماعت ہے پر سماعت مصطفیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں. ہر بندے کو ذائقہ ہے پر ذائقہ مصطفیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں. ہر بندے کو قوت شامہ سنگنے کی قوت ہے پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت شامہ کا مقابلہ کوئی نہیں. ہر بندے نے اندر اللہ نے لامثالی قوت رکھی ہے پر سرکار کے اندر جڑی چھوڑ والی طاقت اللہ نے رکھی وہ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے آپ دیا ہے 5 قوتوں کے اندر کمال درجے کی طاقت رکھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بصارت علی قوت کا کمال کی سی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دی نماز پڑھا رہے سن نماز یہ دی آخری صف دے اندر ایک بندے نے صحیح نماز نہ پڑھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تو بعد صحابی کا نام لیا. آقا علیہ السلام نے صحابی کا نام لے کے اپنے کول بلایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی نے فرمایا میرے صحابی نماز جب پڑھیا کرو خشوع و خضوع نال پڑھیا کرو توجہ نماز چڑھنی چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. میرے صحابہ تھوڑی ظاہری حالت بھی میرے سامنے ہوندی ہے تھوڑی باطنی حالت بھی میرے سامنے ہوندی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تھوڑے رکوع بھی دیکھ رہا ہوں یہ ظاہری حالت ہے تھوڑے میں خشوع بھی دیکھ رہا ہوں مطلب میری نگاہ تھوڑے ظاہر تے بھی ہے تھوڑے باطن تے بھی ہے. اور اگلا جملہ سرکار نے فرمایا وَإِنِّي لَأَنْظُرُكُمْ وَرَائِي ظَهْرِي. آقا علیہ السلام نے فرمایا تسی سمجھ دے ہو میں سامنے دیکھ رہا ہوں میں قبلہ والے نگاہ کیتی ہوئی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں وَإِنِّي لَأَنْظُرُ تاکیدیہ جملہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تانوں پیچھے بھی یہ نہیں دیکھنا جی میں اگے دیکھنا. یہ آقا علیہ السلام دی بصارت دی طاقت ہے. گرامی قدر حضرات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنے اصحاب نو ایک دن احد دے اندر شہدائے احد دے قبراں تے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے گئے. آقا علیہ السلام نے اوویں ہی نماز پڑھی جویں نماز جنازہ پڑھی جاندی ہے. آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آئے آپ منبر تے تشریف فرما ہوئے. آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ واللہ انی لانظر الحوض الی اللہ الان. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ خدا دی قسم میں بیٹھا منبر سے میری اکھاں دے سامنے حوض کوثر موجود ہے. بیٹھا منبر تے پر حوض کوثر سرکار نے فرمایا میری اکھاں دے سامنے ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر اب 500 سال دی مسافت ہے. پہلا آسمان پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا آسمان پھر 7ویں آسمان تک جنت ہے. جنت کے اندر چشمہ ہے جڑا نہ حوض کوثر ہے. پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نگاہ دا کمال دیکھو 500 سال نہیں 2500 سال تو بھی زیادہ مسافت ہے جتھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نگاہ ہے. حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جدو رجم کیتا گیا تے آپ نو
گناہ کبیرہ دے ارتکاب دے اندر آپ نو رجم کیتا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ نو پتھر لگ رہے سن بے اختیاری دے اندر آپ دوڑے. حضرت معاذ بن مالک مرضی نہ نہیں سن دوڑے, بے اختیاری دے اندر آپ دوڑے. اگے ایک نوجوان آ رہا سی, وہ ہاتھ دے وچ اٹھ دی چباڑی والی ہڈی سی. انہیں حضرت معاذ بن مالک اسلمی نو ماری, وہ ہڈی وجی تھی, وہ فوت ہو گئے. تو لوگوں نے گلاں کیتیاں کہ معاذ بن مالک اسلمی دی موت ویکھو معاذ اللہ کڈی بھڑی آئی ہے, اس طرح دی موت کسی نے نہیں آنی چاہیے. لوگوں نے گلاں کیتیاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے سن. آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ لو قسمت توبۃ معاذ, آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا دی قسم اگر حضرت معاذ دی توبہ پوری دنیا تے تقسیم کیتی جائے سارے تو انہاں دی توبہ وادو ہوے گی. اور سرکار نے اگلا جملہ کی فرمایا, سرکار دی نگاہ دیکھو. آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي, آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي واللہ, آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا دی قسم میں دیکھ رہا الان یغتمس فی انہار الجنت. اور تسی معاذ دے بارے گلاں کر دو, تسا ویکھ نہیں سکدے معاذ دی شان نو, تسا ویکھ نہیں سکدے معاذ دے مقام نو. آقا علیہ السلام نے فرمایا مینوں اللہ نے ویکھن والی نگاہ دتی ہے, میں ویکھ سکنا, میں تانوں ویکھ کے دسنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا معاذ الان یغتسل فی انہار الجنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا معاذ ہن جنت دی انہاراں دے اندر غوطے لا رہا ہے. یہ آقا علیہ السلام دی بصارت ہے. فرمایا تسی معاذ دے بارے گلاں کردے ہو, فرمایا معاذ اللہ دی جنت دی انہاراں وچ غوطہ لا رہا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ویکھ رہا. گرامی قدر حضرات, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اللہ نے اتنی بصارت عطا فرمائی کہ کسے بشر نو اللہ نے اتنی طاقت, کسے نبی نو بھی اللہ اتنی طاقت نہیں دیتی. گرامی قدر حضرات, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دلوں دے خیالاں تو بھی واقف نے. حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے میں غزوہ بدر دے اندر مشرکین مکہ دے نال رل کے آیا. میدان بدر دے اندر آ کے میں کفار دا اور مسلماناں دا او جڑا جنگی اور حملہ سی ایک دوسرے تے او میں سارا مشاہدہ کیتا. کہندے نے جدو 313 انہاں دے وچوں بھی کچھ ہٹ گئے سن, 305 اصحاب رسول جدو کافراں تے حملہ کیتا اللہ دی طرفوں مدد آئی تے کہندے نے میں اس دن مشرکین مکہ نو نسدیاں ویکھیا, مشرکین مکہ نو نسدیاں ویکھیا. تے کہندے نے جدو میں انہاں نو ویکھیا نا ادھر 300 دے قریب ادھر 1000, کہندے نے 300 تو نسدے پے سن. میرے دل وچ خیال آیا, میں آکھیا ما رأیت مثل هذا الامر الا فر منه النساء. میں ویکھیا کہ جنہاں دے نال میں آیا او تے انہاں تو ڈر کے انج نسے جاندے نے, انج بزدلی بھی کھاندے پے نے جویں عورتاں بزدل ہوندیاں نے. کہندے میرے دل وچ خیال آیا, کہندے غزوہ بدر دا موقع لنگ گیا, غزوہ احد بھی ہو گئی, غزوہ خندق بھی ہو گیا. کہندے جدو سارے غزوے ہو گئے پھر اللہ نے میرے دل وچ اسلام دی محبت پائی. میں آکھیا کاش میں بھی مدینے جاواں, مدینے جا کے محمد پاک دے فرامین سنا, محمد پاک دے چہرے دی زیارت کراں, محمد پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ دینا, غلامی رسول دا پٹا اپنے گلے وچ پاواں, اور جڑا رنگ نبی پاک نے صدیق اکبر تے چڑھایا وہ اپنے تے بھی چڑھاواں, جڑا رنگ فاروق اعظم تے چڑھایا, جڑا عثمان غنی تے چڑھایا, جڑا علی مرتضیٰ تے چڑھایا, جڑے رنگ دے اندر نبی پاک نے اپنے غلاماں نو رنگیا, کاش میں بھی اس رنگ وچ رنگیا جاواں. حضرت قباس بن اشیم کہندے نے میں اتھوں مکے چلیا, میں مکے چلیا مدینہ پہنچیا. کہندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب دے اندر موجود سن, اصحاب دی مجلس اندر موجود سن. وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ,
میں سرکار نو پہچاندا کوئی نہیں سا، میرا سرکار دے نال تعارف کوئی نہیں سی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال میری پہلے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں پوچھیا صحابہ کو کہ سرکار کتھے نے؟ انہیں آکھیا اندر صحابہ دے مجمع دے اندر سرکار تشریف فرمانے۔ حضرت قباس بن اشعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے میں مسجد داخل ہویا، فسلمت علیہ، میں سلام کیتا۔ اصحاب رسول نے مجمع دے وچوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو پہچاندا نہیں سا کہ سرکار کیڑے نے، پہلے ملاقات نہیں سی میری، عرصہ دراز ہو گیا سی، ویکھیا سی، پتہ نہیں سی مینوں۔ کہنے نے جدوں میں سلام کیتا، اگلا جملہ سنیا جے، کہنے نے میں سلام کیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ اٹھائی، میرے اللہ ویکھیا، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انت القائل یوم بدر ما رأیت مثل هذا الامر الا فرغ منه النساء۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو سی بدر والے دیہڑے جہاں دل وچ خیال آیا سی کہ کافر انج پہ نسدے نے جویں عورتاں نسدیاں نے۔ حضرت قباس بن اشعم کہندے نے سرکار دے منہ مبارک وچ جملہ نکلیا، میں زبان نال پڑھیا، اشہد انک رسول اللہ۔ گرامی قدر حضرات، گرامی قدر حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قباس بن اشعم دا او خیال جڑا انہاں دے دل دے وچ بدر دے مقام تے پیدا ہویا، سرکار نے ہون فرمایا انت القائل یوم بدر، تو بدر والے دن آکھیا سی، تو بدر والے دن آکھیا سی کہ کافر انج پہ نسدے نے جویں عورتاں نسدیاں نے۔ کلمہ پڑھیا تو پوچھا گیا کیوں کلمہ پڑھیا جے؟ کہنے لگے وجہ ہے میرے دل تے مصطفیٰ دی نظر سی، میرے پرانے خیال نو بھی پڑھ لیا سی، میں تے سرکار دی اس بصارت دے معجزے نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جدو دیدار دا انکار کیتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں نو ویکھ نہیں سکدا، تے اصرار رہا مولا دیدار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسا تجلی پہاڑ تے پانے ہاں، اگر اس تجلی نو تساں برداشت کر لیا تے دیدار ممکن ہے، اگر نہ کر سکے تو پھر دیدار۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ تعالیٰ نے ذات نہیں صفت دی تجلی بھی ایک پوری نہیں۔ علماء نے لکھا، شارعین حدیث نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی ایک تجلی دا کروڑواں حصہ پہاڑ تے پایا تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہویا۔ بخر موسیٰ صاعقا، جناب موسیٰ بھی ہوش ہو کے زمین تے آ گئے، جناب موسیٰ بھی ہوش ہو کے زمین تے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ دے راوی نے، حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لما تجلی اللہ لموسیٰ کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فراسخ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ واسطے ایک تجلی دا کروڑواں حصہ پہاڑ تے ظاہر فرمایا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہویا، پوری تجلی نہیں سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی دا عکس برداشت نہ کر سکے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ، آپ بھی بے ہوش ہو کے زمین کے آ گئے۔ کہندے نے کروڑواں حصہ ایک تجلی دا ویکھیا، خدا تعالیٰ دی نور دی تجلی دا کروڑواں حصہ ویکھیا تے بصارت دا اتنا کمال سی، کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء، کہندے نے ہنیری رات دے اندر تاریک پہاڑ تے کالی کیڑی چونٹی نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیندے سن۔ کتنی مسافت؟ مسیرت عشرۃ فراسخ، 30 میل دی دوری تو کالا پہاڑ
سیاہ رنگ دی چونٹی تے میل کتنے 30 میل ہاتھی دی نہیں گل کہ ہاتھی ویکھدے سن چونٹی کیڑی دے حجم جسامہ دا تانوں پتہ ہے اس تجلی دا کروڑواں حصہ ویکھیا سی 30 میل تک تاریک رات دے اندر تاریک پہاڑ تے کیڑی ویکھ لیں گے سن گرامی قدر حضرات جڑے تجلی دا کروڑواں حصہ ویکھن پھر ویکھ کے برداشت بھی نہ کر سکن بے ہوش ہو کے زمین پہ آ جان یہ انہوں دی بصارت دا کمال ہے کہ انہوں دی بصارت دا کی کمال ہو دے گا جنہوں نے جاگ دیا ہویا تجلی دا نہیں ذات دا اور گرامی قدر حضرات بے ہوش نہیں اکھاں بھی نہیں جھپکیاں اکھاں بھی بند نہیں کیتیاں رب تعالیٰ دی ذات دا دیدار کیتا رب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى جڑے صرف تجلی دے کروڑویں حصے دا نظارہ کرن 30 میل تک کالی رات دے اندر کالے پہاڑ سے کالی چونٹی نوں ویکھ سکن تے جنہاں نے خود خدا دی ذات دا دیدار کیتا ہوئے انہاں دی اکھاں دی بصارت دا کی عالم ہوئے گا گرامی قدر حضرات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بصارت ہے آقا علیہ السلام دا ذائقہ آقا علیہ السلام دا ذائقہ ایک خاتون نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی دعوت کی تھی آقا علیہ السلام او دے گھر تشریف لے آئے آقا علیہ السلام دے سامنے انہیں بکری لے آ کے رکھی بکری بھون کے لیندی سرکار دے سامنے رکھی آقا علیہ السلام نے صحابہ کھانا شروع کر دیتا آقا علیہ السلام نے بھی لقمہ لیا اپنے منہ مبارک وچ رکھیا سارے صحابہ کھا رہے سن پر سرکار چبا رہے سن سرکار اپنے حلق تو تھلے نہیں لے جا رہے سن صحابہ کھا رہے سن کیونکہ صحابہ دا ذائقہ وہ نہیں ہے جڑا نبی پاک دا ذائقہ ہے جڑا نبی پاک دا ذائقہ ہے صحابہ دا ذائقہ صحابہ کھا رہے سن نبی پاک علیہ السلام چبا رہے سن آقا علیہ السلام اپنے حلق تو تھلے اتار دے نہیں سن پہ کسی نے عرض کی تھی حضور تسی لقمہ چبا رہے ہو انہوں حلق تو تھلے نہیں اتار دے وجہ کیے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا آجیدو لحم شاتن اخذت بغیر اذن اہلیہا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں لقمہ زبان تے رکھیا اس لقمے نے میں نے دسیا کہ یا رسول اللہ بکری مالک دی اجازت بغیر ذبح کیتی گئی ہے مالک دی اجازت بغیر ذبح کیتی گئی ہے اصحاب سرکار نے لقمہ باہر کر دیتا آقا علیہ السلام نے نکلیا نا اس عورت نے بلایا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ بکری مالک دی اجازت تو بغیر ذبح کیتی گئی ہے وہ کہندی ہے حضور اسی طرح ہی ہے تو انہوں میں دعوت دے کے آ گئی میں آکھیا نکی اے مدینے دا بازار سی مال منڈی لگ دی سی میں اتھو بکری منگا لانگی توڑی دعوت کر دیاں گی پر اتھے سانو بکری ملی کوئی نہیں ہمسایاں دے گھر بکری سی میں آکھیا جاؤ دے شوہر کولوں اپنے خادم نو گھلے آؤ دے شوہر کولوں جا کے خرید کے لے آؤ پر قسمت مالک بھی گھر کوئی نہیں سی مالک بھی شوہر اس بی بی دا گھر کوئی نہیں سی میں اس خاتون نو راضی کیتا کہ میں سرکار نو دعوت دے بیٹھی ہاں تو میں ضرور دعوت کرنی ہے بکری تو میں نو دے دے پیسے لے لے اس بی بی نے پیسے لے لے نے بکری دے دیتی ہے تو گھر دا مالک سربراہ شوہر ہوندہ ہے اختیارات سارے عہدے کول ہوندے نے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تسی فرمایا کہ مالک دی اجازت تو بغیر بکری آئی ہے یا رسول اللہ ہے تے حلال سی پیسے دیتے سن پر ہلت دے پورے تقاضے نہیں کر سکی مالک گھر کوئی نہیں سی بیوی کو لے کے آئیاں گرامی قدر حضرات کسے دی زبان قناعت اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے زبان تے رکھے تو دس دے حلال ہے کہ حرام ہے اگر حلال ہے تو حلال دے تقاضے پورے ہوئے نے کہ نہیں ہوئے یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ذائقہ ہے
گرامی قدر حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا لمس، سرکار دا چھونا، آپ دے چھونے ورگا کسی دا چھونا کوئی نہیں. خیبر دے موقع تے ایک یہودیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ البدایہ و نہایہ دے اندر موجود ہے، دیگر کئی حدیث دیا تاریخ دیا کتابیں حدیث موجود ہے. ایک یہودیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے بکری بھنی. ان یہودیتن شبت شاتن، ایک یہودیہ نے بکری بھنی، بھون کے لیا کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ہدیہ دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری دا اگلی ران اٹھائی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اور اس یہودیہ نے اس بکری دے وچ زہر ملایا ہوا سی، اس بکری دے وچ زہر ملایا ہوا سی. یہودی تانوں پتہ ہے کدی بھی مسلماناں دے خیر خواہ، کدی بھی اے سرکار دے دین نو کدی بھی پسند نہیں کردے. مسلماناں دے نال انہاں دی یاریاں ہون گیاں، منافقت کرن گے. اتو ہور یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مسلمانوں میرے نبی دے امتیو، نہ یہودیاں نو بیلی بنایا جے نہ عیسائیاں نو بیلی بنایا جے. کدی کافر مسلماناں نال مخلص نہیں ہو سکتا، کدی کافر مسلماناں دی خیر خواہی نہیں کرے گا. یہودی ہمیشہ اسلام دے دشمن رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی انہاں نے دشمنی کیتی مدینے دے اندر. خیبر دے موقع تے اس یہودیہ نے بکری دے اندر زہر ملایا اور اگلیاں ٹنگاں دے وچ انہیں زہر زیادہ ملا دیتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں نو بڑا پسند کردے سن. آقا علیہ السلام نے لقمہ اٹھایا، اگلی ران اٹھائی، صحابہ نے کھانا شروع کیتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھ چوک لو، اے بکری نہ کھایا جے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کولو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بکری دے وچ زہر ملیا ہویا ہے، اس بکری دے وچ زہر ملیا ہویا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے غلام نو گھلیا، فرمایا اس یہودی عورت نو بلا کے لیاؤ جن اس بکری دے وچ زہر ملایا. گرامی قدر حضرات، اس یہودی عورت نو بلایا گیا، یہودی عورت نو بلایا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا یہودیہ اسممتی ہذہ الشاۃ، اے یہودیہ اس بکری دے وچ زہر ملایا سی؟ تو یہودیہ کی کہندی ہاں ملایا سی. ملایا اس واسطے سی کہ اگر تسی سچے نبی ہو تو تہاڈا کچھ نہیں ہو، تہاڈا کوئی نقصان نہیں کرے گا زہر. اے زہر سچے رسول نو نقصان، اگر تسی سچے رسول نہیں جے تو پھر سانو راحت مل جاوے گی معاذ اللہ. اس یہودیہ نے اگلی گل کی تھی، کہنے لگی زہر تو میں ملایا سی، ملایا بھی ادو سی جدو میرے خاندان دا بھی کول کوئی نہیں سی، مینوں کوئی ویکھدا نہیں سی پیا، میں تے خفیہ طور تے زہر ملا کے تواڈے سامنے لے آئی. من اخبارک، تانوں کنے دسیا دے وچ زہر ہے؟ تانوں کنے دسیا اس بکری دے وچ زہر ہے؟ آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے وہ ران جڑی سرکار نے چکی سی پہلے، سرکار نے فرمایا اخبرتنی ہذہ الزراع، آقا علیہ السلام نے فرمایا مینوں اس گوشت دی بوٹی نے دسیا اے اللہ کے رسول میرے چ اس نے زہر ملایا ہے. گرامی قدر حضرات، سرکار دے ہاتھ چ بوٹی آئی تے سرکار دے چھون نال پتہ لگیا اس بکری دے وچ زہر ہے. سرکار دی بصارت کمال، سرکار دی سماعت کمال، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذائقہ کمال، لمس کمال. ایک مثال شامہ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینہ شریف تو باہر نکل دے سن، یمن دی طرف منہ کر دے سن. کدھر؟ یمن دی طرف منہ کر دے سن. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا گریبان کھول کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لمبیاں سانواں لیندے سن، لمبیاں سانواں لیندے سن. گرامی قدر حضرات، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ نے عرض کی تھی حضور یمن والے منہ کر دیو، یمن والے منہ کر دیو، منہ کر کے سونگ دیو. یا رسول اللہ کی سونگ دیو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ ساڈے نک دے قریب کشائے آوے پھر خوشبو تے بدبو دا پتہ لگدا ہے. پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کھڑے ہو کے یمن والے منہ کر کے سونگ دے سن اور آپ فرماتے سن انی لاجد ریح الرحمن، میرے صحابہ ادھر ساڈا عاشق رہندا ہے، اس عاشق دی خوشبو سونگنے آ. اور اس عاشق دا نام کی ہے؟ حضرت اویس بن عامر قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا سانو اس عاشق دی خوشبو ہوندی ہے. گرامی قدر حضرات،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا کوئی محب ہوئے اس محب دی خوشبو سرکار تک مدینے پہنچ جاندی ہے. اور گرامی قدر حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا محب بنن واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی غلامی ضروری ہے. دل دے اندر سرکار دی محبت ضروری ہے. سرکار نو بے مثل مننا پینا ہے ہر اعتبار نال. پھر سرکار دی محبت جدو آوے گی, سرکار دی غلامی آوے گی, سرکار دی اتباع آوے گی, پھر اللہ بھی حبیب کبریا دے صدقے انہوں سرکار دا بھی قرب دے گا, اپنا بھی قرب دے گا. پھر سرکار دی بصارت دے صدقے اللہ وہ دی بصارت بھی کھول دے گا. پھر وہ دے سامنے حجابات نہیں رہنے. سامی القریبا والبعیدا, او قریب تو سنے گا بھی صحیح, دور تو سنے گا بھی صحیح, قریب والا بھی ویکھے گا, رال قریبا والبعیدا نیڑے شاہ ہوئے گی انہوں بھی ویکھ لے گا. اگر ہوئے بغداد آلے دا مرید عثمان آلے بیٹھو ہوئے بغداد بھی نظر پہنچ جاوے گی. گرامی قدر حضرات چونکہ بغداد آلے دا فیض ہوئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی میں کرامت سنا دیا. آپ خطبہ ارشاد فرما رہے سن, واز فرما رہے سن. دوران واز آپ نے نگاہ اٹھائی تو آپ نے جملہ بولیا. آپ نے فرمایا کف یا اسرائیلی اسمع کلام محمدی. آپ نے پھر واز جاری کیتا. یہ جملہ ارشاد فرمان تو بعد واز کر دے رہے. واز تو بعد غلامہ نے عرض کی تھی حضور دوران واز تو سے ایک جملہ بولیا سی کف یا اسرائیلی اسمع کلام محمدی. ایدہ کی مطلب ہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جدو میں واز کر رہا سا پرواز کر رہے سن حضرت خضر علیہ السلام او بنی اسرائیل دے ولی نے آپ نے فرمایا پرواز کر رہے سن تے میرے کولو دی جا رہے سن تے بڑے تیز جا رہے سن تے میں انہوں نے آکھا جی کیف یا اسرائیلی اسمع کلام محمدی, تو اسرائیل دا ولی ہے, میں محمد پاک دی امت دا ولی ہاں, میری شان دا مقابلہ کوئی نہیں, پہلے ٹھہر میرا واز سن پھر اگے جائیں. فرمایا میں تے خضر علیہ السلام نو روکیا سی. اور ایک اور کرامہ سنا دیا. ایک عامل سی عمل کر کے موکلاں نو بلاندا ہوندا سی تے موکلاں کولو کام کرواندا سی. ایک دن انہوں نے پڑھیا عمل کیتا وہ موکل نہ پہنچیا, دوبارہ کیتا موکل نہ پہنچیا, تیسری بار کیتا موکل نہ پہنچیا. غصے چایا اج انہوں آ لین دے میں انہوں ساڑ کے رکھ دیاں گا. بعد جدو آیا کہنے لگا میں پہلے وظیفہ کیتا سی کیوں نہیں آیا, دوبارہ کیتا کیوں نہیں آیا, تیسری بار کیتا کیوں نہیں آیا, دیر کر کے کیوں آیا. وہ کہنے لگا تینوں نہیں پتا اے محمد پاک دا کو غلام ہے, بغداد دا شہنشاہ ہے, عبد القادر جیلانی دا نام ہے, حسنی اور حسینی سید ہے. جدو واز کر دے سارے جن او نظر واز سن دے لے. تو وظیفہ پڑھ جا پیاسی میں غوث اعظم دی تقریر پہ سندا سا تو میں غوث اعظم میں کلام سندا چھڑ کے کیویں تیرے کول آندا. گرامی قدر حضرات اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے فرماندے نے میری سرکار دے نال نسبت کی ہے. آپ فرماندے نے کل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی. آپ نے فرمایا ہر ولی دی نبی نال نسبت ہے. اور گرامی قدر حضرات آپ فرماندے نے میری نسبت ہے میرے سر دا تاج آمنہ دے لال محمد مصطفیٰ دا قدم ہے. فرماندے نے میری گردن تے نبی پاک دا قدم ہے. اس قدم دی برکت سی تے آپ نے فرمایا کلو, آپ نے فرمایا کلو ولی رقبتن, آپ نے فرمایا ہر ولی قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ. آپ نے فرمایا میری گردن تے آمنہ دے لال دا قدم ہے اور سارے ولیاں دیاں گردناں تے آمنہ دے لال دے نواسے دا قدم ہے. گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ میں جو سنایا یہ اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو خدا تعالیٰ دی بارگاہ معافی دا طلبگار ہوں گا. اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. وما علیہ.